اچھی باتوں کے ذریعے سے تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر زبان کی حفاظت کرنے لگ جائے تو یقیناً سماج اور معاشرے میں جو برائیاں خامیاں خرابیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ بندہ کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ دیتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کلمہ خیر کی وجہ سے، کلمہ احسن کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنتی قرار پاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ جہنم کے گلے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ کتنی عظیم بات پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ہمیشہ ہر وقت اور ہمہ وقت اللہ کی رضامندی والے کلمے اپنی زبان سے ادا کریں، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد والی گفتگو کا آغاز اپنی زبان سے کریں، اور کیوں ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کریں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے زبان کے تعلق سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، دو چیزوں کی ضمانت دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی گارنٹی وارنٹی نہیں، ضمانت دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کہ تم لوگ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو کنوں کے درمیان، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، اور ایک وہ جو دو پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تو مجھے دے دو، اضمن له الجنہ، اور تم مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ زبان کی حفاظت کرے گا، جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، بدکاری بے حیائی بدتمیزی کے کام نہیں کرے گا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے، ہر وہ صبح جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، زبان سے اپیل کرتے ہیں کہ تم ذرا صحیح رہنا تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے زبان چلتی ہے، اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ اس لیے جسم کے سارے اعضاء جس دن صبح طلوع ہوتی ہے، سورج روشن ہوتا ہے، اس دن روزانہ زبان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھنا، ہمارے بارے میں ذرا صحیح رہنا، تم صحیح رہو گی تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ ہمارے اسلاف زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ وَهُوَ يَجْبُزُ لِسَانَهُ فَقَالَ عُمَرْ مَهْمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے ملاقات کرنے کے لیے، اور آپ کے غلام اسلم آپ کے ساتھ تھے۔ دیکھا سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، نصیحت دے رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا تو کہا ماہ ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، غفر اللہ لک، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے، اللہ آپ کی خطائیں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے اسلاف آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، عمر میں برکت کی، گناہوں سے معافی کی، ہمارا اور آپ کا مزاج کیسا ہے؟ جب ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سوائے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، وہ فلاں تو ایسا کر رہا تھا، فلاں تو ویسا کر رہا تھا۔ ارے بھائی، آپ کو فلاں کے ایسا کرنے ویسا کرنے سے کیا لینا دینا؟ آپ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنے اعضائے جسم کی حفاظت کیجئے۔
اپنی نگاہوں کو صحیح رکھیے، اپنے کانوں کی تصحیح کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، جب بھی لوگوں سے ملے تو دعاؤں کے ذریعے سے ملے، امن و سلامتی کی دعا دیتے ہوئے ملیے، عمر میں برکت کی دعا دیتی ہوئی ملیے، زندگی میں برکت کی دعا دیتی ہوئی ملیے، اور لوگوں کے ایک دوسرے کی غلطی خطاؤں کی معافی اللہ رب العالمین سے تلافی کیجیے۔ ایسا مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کرتے ہیں، جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، جس سے شریعت نے ہم کو روکا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، تو کہا ماں غفر اللہ لک، ٹھہر جائیے، رک جائیے، اللہ آپ کو بخش دے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، یہ وہ زبان ہے جس نے مجھے ہلاکت خیز والے مقامات میں داخل کر دیا ہے، مجھے ہلاکت کی جگہ میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں اس کو سزا دے رہا ہوں۔ دیکھا ہمارے اسلاف کیسے اپنی زبان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، اس کو سزائیں دیا کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت لقمان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، یہ بڑے حکمت پر نصیحت باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں ان کا پورا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکم دیا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں علم و حکمت عطا کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کیجیے، اس پر اللہ